إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں عزت والے مہینوں کے بارے میں. اگرچہ شہر واحد ہے اور اس کے شان نزول میں جو واقع آتا ہے تو وہ بھی ایک خاص مہینے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. پھر معنی یہ ہوگا یہ آپ سے پوچھتے ہیں عزت والے مہینے کے بارے میں قتال فیہ، کہ اس میں جنگ کرنا کیسے ہے، قتال کیسے ہے، اس کا کیا حکم ہے. اس آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ آپ جانتے ہیں یہ رجب کا مہینہ تقریباً درمیان میں آ گیا ہے اور رجب کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے ہیں. جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 36 میں ذکر فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. بے شک اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں. اور یہ اس وقت سے 12 مہینے ہیں جب سے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق فرمایا ہے، یعنی کائنات بنائی اسی وقت سے 12 مہینے ہیں. یہ کوئی انسانوں کے بنائے ہوئے 12 مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ ہی نے بنائے ہیں. تو معلوم ہوا کہ سال، مہینے، ہفتہ، دن یہ اللہ کے طرف سے ہے جب سے اللہ نے زمین اور آسمانوں کو تخلیق فرمایا ہے. پھر ان 12 مہینوں میں اللہ فرماتا ہے منہا 4 حرم، 4 مہینے وہ عزت والے ہیں.
قرآن مجید نے یہ تو نہیں بتایا کہ ان 4 مہینوں کے نام کیا ہے یا ان 12 مہینوں کے نام کیا ہے، اور یہ اس لیے نہیں بتائے کہ قرآن مجید صرف وہی چیزیں بتاتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو معاشرے میں پہلے سے موجود ہو، اس کی ضرورت نہ ہو، معروف ہو، تو ان چیزوں کو قرآن ذکر نہیں کرتا۔ تو 12 مہینے بھی سب جانتے ہیں اور ان کے نام بھی، اور ان میں سے جو 4 مہینے عزت والے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک مہینہ ذی القعدہ، دوسرا ذی الحج اور تیسرا مہینہ جو ہے وہ محرم، یہ لگاتار 3 مہینے ہیں، اور ایک مہینہ پھر رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے جو ہے یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ اب سورہ بقرہ کی اس آیت، سورہ التوبہ کی اس آیت کے طرف بعد میں آؤں گا۔ اب سورۃ البقرہ کی اس آیت کے طرف آتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں عزت والے مہینے کے بارے میں کہ اس میں لڑنا جھگڑنا، قتال، اس کا کیا حکم ہے۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ جب اللہ کے حکم سے مومنین ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو 2 ہجری میں، یعنی دوسرا ہی سال تھا ہجرت کا، کہ ایک واقعہ پیش آیا کہ صحابہ ایک سفر میں تھے اور مشرکین سے ان کی لڑائی ہو گئی۔ اس میں ایک مشرک جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اب صحابہ کرام وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جو ان سے جنگ کی ہے یا ایک شخص کو قتل کیا ہے، تو یہ مہینہ جو ہے یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ آج 30 تاریخ ہے جمادی الثانی کی، لیکن وہ 29 کا مہینہ تھا اور رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ تو مشرکین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ لو جی، اسلام اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہمارے دین پر طعن کرتے ہیں، اور خود ان کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے رجب کے محترم مہینے کے اندر جنگ کیا اور ایک شخص کو قتل کر دیا۔ تو چونکہ انہوں نے تو جان بوجھ کے یہ کام نہیں کیا تھا، صحابہ نے غلط فہمی ہو گئی تھی، کیونکہ مہینہ اسلامی 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ 30 کا مہینہ ہے۔ تو یہ وہ سوال تھا جس کا قرآن جواب دیتا ہے کہ آپ سے عزت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اس لیے مفسرین نے اس آیت کے نیچے جو تفسیر لکھی ہے، اس تاریخ اور احادیث کی روشنی میں جس میں یہ واقعہ ہوا کہ یہاں عزت والے مہینے سے مراد جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے جس میں یہ واقعہ ہوا۔
اب انہیں جواب دیا جا رہا ہے قل قتال فیہ کبیر، کہو کہ اس کے اندر قتال جو ہے، جنگ کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ وہ فتویٰ ہے جو اسلام دیتا ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اگرچہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارے یہاں اکثر مکاتب فکر ہے، یعنی کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنفی ہے، تو یہ چاروں فقہ جو ہے ان کے ماننے والے، وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، اور اب یہ محرم مہینے جو ہے چار، ان کے اندر قتال کرنا کسی وقت بھی یہ جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں، حرام نہیں۔ اور بہت کم علماء ہے جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا کہ نہیں، یہ قرآن کا حکم جو ہے قطعی اور دائمی ہے، قیامت تک ہے یہ۔ تو چونکہ الحمدللہ ہم تو قرآن میں کوئی منسوخ آیت مانتے ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے نزدیک بھی یہ مسئلہ یہ دائمی ہے کہ ان 4 محترم مہینوں کے اندر کوئی قتال نہیں کرے گا۔ یعنی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے اس وقت کے مشرکین مکہ تھے، یہ سب کے سب ان 4 مہینوں کو محترم مہینے مانتے تھے اور اس میں یہ جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ ان میں ہیلے کا مرض آ گیا تھا، جس طرح آج ہماری قوم میں ہے، تو وہ ہیلہ یہ کرتے تھے کہ کوئی مہینہ محترم آتا تھا، محرم کا، ذی القعدہ کا، یا ذی الحجہ کا، یا رجب کا، اور اس میں اپنے دشمن کو اگر قتل کرنا ہوتا یا کسی قوم سے لڑنا ہوتا، تو وہ یہ کرتے تھے کہ اس محترم مہینے کو یا آگے کرتے یا پیچھے کرتے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر انہیں محرم کے مہینے میں کسی کو قتل کرنا یا کسی سے لڑائی لڑنی ہے، تو محرم کے بعد سفر ہے، تو محرم کو غیر احترام والا مہینہ مان کے اس کو سفر کو احترام والا مہینہ گردانتے تھے کہ چلو اس کی عزت کر لیں گے، اس کو حرم کے جو 4 مہینے ہیں اس میں اس کو شامل کر دیں گے۔ قرآن مجید نے جو سورۃ التوبہ کی آیت میں نے تلاوت کی تھی، اس کے اندر پھر یہ آئے گا، اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے ان کو جواب دیا کہ یہ اور زیادہ کفر کی بات ہے۔ یعنی ایک تو یہ کفر تم نے کیا کہ اللہ نے کہا ان 4 مہینوں کی عزت کرنی ہے، اس میں قتال نہیں کرنا ہے، تم نے اللہ کا حکم نہیں مانا، قتال کیا، ایک کفر تمہارا یہ ہوا۔ دوسرا کفر تم نے یہ کیا کہ محرم مہینے کو غیر محرم اور غیر محرم کو محرم بنا کر تم نے اس میں تبدیلی کر دی اپنے طرف سے۔ یہ تمہارا اور زیادہ کفر کے اندر بڑھوتری اور زیادتی ہے۔ تو اب فرمایا، یہ جواب دیا جا رہا ہے قل قتال فیہ کبیر، ان سے کہو کہ اس کے اندر قتال لڑنا جو ہے یہ
گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ مسئلہ بھی سن لو، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ سے کسی کو روکنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اس کی بات کا انکار کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے کسی کو روکنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور مکہ کے رہنے والوں کو جو مومنین ہے انہیں یہاں سے نکالنا یہ بھی بڑا گناہ ہے جو تم نے کیا ہے، کہ تمہارے ظلم اور ستم کی وجہ سے، کہ انہوں نے جب یہ بات تمہارے سامنے رکھی ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ظلم کے پہاڑ تم نے ان کے اوپر ڈال دیے، ظلم کی چکی کے اندر انہیں پسا، کیا یہ گناہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ انہیں اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا، جلا وطنی پہ انہیں مجبور کیا۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور سنو، فتنہ، شرک، یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی رجب میں اگر تمہارے آدمی کا قتل ہوا تو یہ مسئلہ تو تمہیں معلوم ہوا، سمجھ میں تمہاری آ گیا، اب مومنین کے خلاف تو پروپیگنڈا کرتے ہو، لیکن یہ تمہیں معلوم نہیں کہ شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے، یہ اللہ کے ناپسندیدہ چیزوں میں سب سے زیادہ ہے، یہ بڑی ناپسندیدہ چیز ہے۔ یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے جواب میں ان کو بتائی ہے۔ اب دیکھو سورۃ التوبہ کی آیت کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ توبہ کے اندر بھی اللہ بیان فرماتا ہے کہ 12 مہینے، اس میں 4 مہینے عزت والے، ذالک الدین القیم، یہ وہ مضبوط دین ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، جو تخلیق کائنات سے چلا آ رہا ہے، یہ وہ دین ہے۔ آگے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور ان 4 مہینوں میں، ویسے تو ہر مہینے میں ظلم جو ہے یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن خاص طور پر ان 4 مہینوں کا ذکر کیا، فرمایا جس کو تم مانتے ہو کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں ایک دوسرے پہ ظلم مت کیا کرو۔ ظلم سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ دیکھیں یہ رجب کا مہینہ ہے، حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک، یہ ہماری محرومی ہے، کم نصیبی ہے کہ ہمارے علماء وہ جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ بظاہر تو ہم سب سنتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ سب سے پہلا اور بڑا ظلم تو انہوں نے یہ کیا
کہ فرقوں میں تقسیم کر دیا اسلام کو۔ اب فرقوں میں جب تقسیم کیا تو یہ کوئی بہتری کے لیے نہیں، بلکہ اپنے کھانے پینے کے لیے، کہ یہاں ہم کھائے وہاں تم کھاؤ، مزے کرو۔ اب رجب کا مہینہ آیا تو وہ حق اس کا ادا کرنا چاہیے کہ رجب کا مہینہ محترم مہینوں میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، لوگوں کو سمجھائے، قرآن کیا وضاحت کر رہا ہے۔ اس کے بجائے آپ جس مسجد میں چلے جائیں، اس کے محراب اور منبر سے، چاہے وہ جمعے کے خطبات ہو، چاہے وہ رجب کے نسبت سے ان کے بنائے ہوئے مجالس اور پروگرام ہو، ان کی وہ تقریریں آپ سنیں، ان تقریروں کے اندر محترم مہینے کی عزت جس طرح رکھی جاتی ہے، اس کا حق جیسے ادا کیا جاتا ہے، آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ آپ کو وہ روایتیں ملے گی جو منکر موضوعی اور من گڑت روایتیں ہیں۔ اول تو وہ صحائح ستہ میں آپ کو ملے گی نہیں، اس سے باہر آپ کو ملے گی۔ پھر وہ جتنی روایتیں ہیں وہ سب کی سب اسناد کے لحاظ سے ضعیف اور موضوعی روایتیں ہیں، منکر روایتیں ہیں۔ وہ روایتیں سنا کر اس قوم کو سنی بنا دیا ہے، سن کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان روایتوں کا مطلب کیا ہے۔ جو رجب سے متعلق فضائل کی روایتیں بیان کی جاتی ہے، جیسے ایک بہت بڑی مشہور روایت عام طور پر لوگ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ اس رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت ڈال اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ یہ ایک ضعیف اور موضوعی روایت ہے۔ کیا ان 2 مہینوں میں ہم اللہ سے برکت کی دعا کریں گے، باقی 10 مہینوں میں نہیں کریں گے؟ حقیقت تو یہ ہم 10 مہینوں میں ایسے دعا کریں گے کہ ہر مہینہ اللہ اس کے اندر برکت فرما ہمارے لیے، اور مہینے کے ہر دن میں اور دن کے ہر گھڑی میں برکت فرما۔ جیسے یہ سند کے لحاظ سے ضعیف روایت ہے، ایسے متن کے لحاظ سے بھی یہ ایک عبث روایت ہے۔ اس کے علاوہ کئی روایتیں ہیں۔ کسی روایت میں یہ ہے کہ رجب کا جو مہینہ ہے، اس میں اگر کسی نے 7 روزے رکھے تو اللہ اس کے لیے 7 جہنم کے دروازے بند کر دے گا۔ جس نے 8 رکھے تو 8 دروازے اللہ جنت کے اس کے لیے کھول دے گا۔ تو اس کو کیا چاہیے؟ بس 7-8 روزے رکھے، کام ہو جائے گا۔ یہ ایک موضوعی روایت ہے جو ہمارے علماء سو لوگوں کو مساجد کے اندر سناتے ہیں رجب کی فضیلت کے اندر۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جس نے رجب کے ایک خاص دن ہے، اس کے اندر اگر اس نے، اب وہ خاص دن کون سا ہے اس روایت میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس سے جو ہے
وہ 27 رجب لے لیا، کیونکہ 27 رجب کے اندر ہمارے امت کا یہ عقیدہ ہے کہ 27 رجب کو معراج کا واقعہ ہوا ہے، حالانکہ اس پہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ 27 رجب کو جو ہے معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ یہ بھی ایک من گڑت بات ہے، اور پھر اس معراج کے ساتھ اس کی نسبت کر کے پھر اس رات کو رجب کے مہینے میں عبادات کا اہتمام کرنا، دن کو روزہ رکھنا، اور اس طرح اس کا دن اور رات منانا، اور اس کے عبادات کو 60 سال سے زیادہ جو ہے فضیلت دینا، اور اس کے روزے کو ایسا فضیلت دینا کہ تمام سال کے روزوں پہ جو ہے فضیلت ہو، تمام مہینوں کے سال کے مہینوں کے اوپر اس کی فضیلت ہو، جس میں رمضان کا مہینہ بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی روایتیں ہیں جو بیان کی جاتی ہے رجب کی فضیلت سے کے حوالے سے، یعنی صرف آپ کو اشارہ کرنا تھا، اتنی جتنی بھی روایتیں ہیں، 1 2 3 نہیں، کوئی آپ کے سامنے 10 بیان کرے، کوئی 12 بیان کرے، یہ جتنی بھی روایتیں ہیں رجب کے حوالے سے، یہ ساری من گڑت موضوعی اور منکر روایتیں ہیں۔ رجب کے مہینے کی ایک ہی فضیلت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اسوہ حسنہ سے جو چیز ہمیں مل رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس مہینے کا احترام ہمیں کرنا ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ اب وہ احترام کس طرح کرنا ہے؟ قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا جھگڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ کیا ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں؟ اگر ہمارے علماء یہ بتائے تو ہمارے اس وطن عزیز کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں یہ مسلمان آباد ہے، لوگ کیوں لڑتے ہیں؟ لوگ کیوں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں؟ کیونکہ رجب کے مہینے کا جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے قتال فیہ کبیر، کہ اس میں قتال کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ رجب کے مہینے کا جو حکم ہے وہ تو قرآن یہ بتا رہا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ کیا ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کیا رجب کے مہینے میں لوگ ملاوٹ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں؟ انسانیت کے قاتل ہیں یہ، کیا گلی سڑی چیزیں نہیں بیچتے ہیں؟ انسانیت کے قاتل ہے یہ، کیا ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے؟ انسانیت کے قاتل ہے یہ، کیا لوگوں کے مالوں پہ قبضہ اور زمینوں پہ قبضے نہیں کرتے؟ یہ ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا ناجائز قتل نہیں کرتے؟ کیا ایک دوسرے سے لڑتے نہیں؟ کیا لوگ گالیاں نہیں دیتے؟ کیا لوگ جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا لوگ سود کا کاروبار اس محرم مہینے کے اندر، احترام کے مہینے میں چھوڑ دیتے؟ سود کا کام نہیں کرتے اسلامی ممالک جتنے بھی؟ کیا یہ رشوت نہیں لیتے اس مہینے کے اندر؟ کیا یہ ڈکیتیاں اور چوریاں نہیں کرتے، چھوڑ دیتے اس مہینے کے اندر؟ قرآن تو اس سے منع کر رہا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم قل قتال فیہ کبیر، اس میں لڑنا جھگڑنا، قتل کرنا، ایک دوسرے پہ ظلم کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اس سے اجتناب کرو، اس کو چھوڑو۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر اس پہ عمل ہی نہیں ہو رہا، چاہے وہ یہودی ہو وہ بھی مانتے ہیں یہ محترم مہینے، چاہے وہ نصرانی ہو وہ بھی مانتے ہیں یہ محترم مہینے، چاہے یہ مسلمان ہو یہ بھی مانتے ہیں یہ محترم مہینے۔ کوئی لحاظ ہو رہا ہے؟ کسی جگہ ہو رہا ہے؟ آپ اپنے اندرونی معاملات دیکھیں،
کیا کوئی شعور ہے؟ قوم میں شعور ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ محترم مہینہ ہے، مہینہ جو ہے یہ احترام والا ہے، عزت والا ہے، اور اس کے اندر کیا ہمیں کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ارے بھائی، ایک رات گزار کے عبادت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ بدعی عمل ہے تمہارا، نہ اللہ کے نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا۔ ایک دن روزہ رکھ کے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ بدعی عمل ہے تمہارا، نہ اللہ کے رسول نے یہ روزہ رکھا نہ صحابہ کرام نے یہ روزہ رکھا۔ آپ کو سنت پہ عمل کرنا ہے، ایام بیس جس کو کہتے ہیں، آپ روزہ رکھتے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15 تاریخ، اس کو ایام بیس کہتے ہیں۔ آپ رکھے نا روزے، اللہ کے نبی پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اللہ کے نبی جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، آپ رکھے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ سنت پہ کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ بدعی عمل جو ہے رجب کی فضیلت میں، کبھی شعبان کی فضیلت میں، کبھی دوسرے مہینے کی فضیلت میں، یہ من گڑت روایتیں، یہ علماء سو ان من گڑت کتابوں سے لے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور کھانے پینے کا ان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مجلس ہوتی ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، دیگ آتے ہیں، کھانے پینے ہو جاتے ہیں۔ ظلم ہو رہا ہے اس پوری دنیا کے اندر۔ یہ ورثۃ الانبیاء ہے، ان کا کام حق پہنچانا ہے لوگوں تک، لوگوں تک حق پہنچانا ہے، قوم کی اصلاح کرنی ہے۔ آج مسلم اور غیر مسلم کے اندر فرق ختم ہو گیا کہ کون مسلم اور کون غیر مسلم ہے۔ سود کا کام آپ کرے، سود وہ کرے، رشوت آپ لے، رشوت وہ لے، چوریاں ڈکیتیاں وہ کرے، وہ آپ کرے، ملاوٹ وہ کرے اور آپ کرے، ان سے زیادہ آپ کرے، جھوٹ وہ بولے اور آپ بولے، ان سے زیادہ آپ بولے، ناجائز قتل وہ کرے اور آپ کرے اور ان سے زیادہ آپ کرے، تو کیا فرق رہ گیا ہے؟ آپ تو دنیا کے لیے نمونہ تھے کہ آپ سے لوگ دنیا میں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سیکھیں گے، آپ سے ادب سیکھیں گے، آپ سے اخلاق سیکھیں گے، آپ سے انصاف سیکھیں گے، آپ کے رویوں کو دیکھ کر اپنے رویوں کی اصلاح کریں گے۔ لیکن آپ تو نفرت کا، اسلام سے نفرت کا ایک سبب بن گئے ہیں، اسلام کے نام پہ دبا بن گئے ہیں آپ۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں، چاہے یورپ ہو، چاہے وہ مغرب ہو، جہاں بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، قرآن کو پڑھ کر ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت ہے، اس امت کے لیے یہ لمحہ فطریہ ہے کہ آپ سے، آپ کے عمل سے، آپ کے رویوں سے، آپ کے عقائد سے لوگ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر کوئی اسلام سمجھتا بھی ہے تو قرآن سے سمجھتا ہے، براہ راست آپ سے کوئی نہیں سمجھتا ہے، آپ کے علماء سے کوئی نہیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ آپ کا عالم وہ تو مبلغ ہے دیوبندی کا، دیوبند کا، وہ تو مبلغ ہے بریلوی مسلک کا، وہ تو مبلغ ہے اہل حدیث مسلک کا، وہ تو مبلغ ہے شیعہ کا، وہ تو مبلغ ہے سنی کا۔ وہ اسلام کا مبلغ کہاں رہا ہے؟ وہ اسلام کا داعی کہاں رہا ہے؟ وہ حق کا ادا کر رہا ہے؟ وہ تو اللہ کی رضا کے بجائے دو ٹکوں کے لیے دین جو ہے وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے اور فروغ کر رہا ہے۔ کسی پہ تان کرنا، کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں جو اگرچہ تلخ باتیں ہیں یہ سن کر اپنی اصلاح کی جائے۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے، ہمارے خود ملک کے اندر آپ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے، یعنی انتہا ہو گئی ہے ظلم کی۔ ہمارے حکمران، ہمارے سیاسی لیڈر، ہمارے مذہبی لیڈر، انہوں نے جو نظام ہمیں دیا ہے جمہوریت کا کفریہ نظام، اور اس میں جو ظلم اب ہو رہا ہے، جو ناانصافی ہو رہی ہے، ہر شخص جو ہے وہ بلبلا رہا ہے ظلم کی وجہ سے، تڑپ رہا ہے وہ، لیکن سمجھ میں کسی کی کوئی بھی نہیں آتی کہ ہم کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل نے جب ظلم شروع کیا
اللہ کی نافرمانیاں شروع کی تو اللہ نے فرعون کو اس کے اوپر مسلط کر دیا، فرعون کو مسلط کر دیا اللہ نے۔ یہ اللہ کا قانون ہے تاکہ تم پلٹو، تمہیں احساس ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو، عاجزی کرو، اپنے رب کو پر ایمان لے آؤ، اس کے کلام پر ایمان لے آؤ۔ اور پھر وہ فرعون ان کے لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، ان سے خدمت لیتا تھا، ان کی بے عزتی کرتا تھا، اور ان کے جوانوں کو، ان کے بچوں کو ذبح کر کے قتل کر دیا کرتا تھا۔ یہ وہ سزا تھی ان کے اعمال اور بدعقیدگی کی بنی اسرائیل کی۔ آج اسی طرح آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا کوئی سینے میں دل رکھنے والا اس ظلم کو برداشت کر سکتا ہے؟ جو بچے وہاں پہ قتل کیے جا رہے ہیں، بمباریاں ان پہ ہو رہی ہے، جو خواتین اور جو بوڑھے اور جو بیمار وہاں پہ قتل کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہاں کے اسپتال بھی محفوظ نہیں رہے ہیں، لیکن انصاف کا سب سے بڑا دعویٰ کرنے والا امریکہ یہ سب ظلم وہی کر رہا ہے، سارا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ اسرائیل کیا ہوگا جو اتنا ظلم کر سکے؟ لیکن آج کی پوری دنیا چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سوائے لفاظی کے کچھ نہیں، عملی میدان کے اندر کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ روزانہ آپ نیوز پڑھیں، اخبار دیکھیں، روزانہ آج 50 فلسطینی مار دیے، آج 100 فلسطینی مار دیے، آج 40 فلسطینی مار دیے۔ اتنا تو جانوروں کو مارا جائے اس پہ بھی ترس آ جائے گا، یہ تو انسان ہے، اور اس میں بچے، اس میں خواتین، اس میں بیمار۔ ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں فرعون کو اللہ نے اگرچہ بنی اسرائیل پہ مسلط کیا تھا، لیکن اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ سرکش، ویسے بھی وہ سرکش ہے، اس سرکش کی سرکشی سے ان کو تھوڑا کچھ سکھایا جائے تاکہ یہ پلٹے، ان کے سبق کے لیے، تعلیم کے لیے تھا۔ اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو دعوت توحید کے بعد انہوں نے دوسری بات جو کی ہے وہ اپنی رسالت کی ہے، اور تیسرا مطالبہ جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، جن کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، اللہ کے بندے تھے، تو نے اپنے بندے بنائے ہیں۔ آج ضرورت ہمارے لیے بھی اس بات کی ہے، اگرچہ فلسطینی بدعقیدہ، اعمال کی خرابیاں ان کے اندر ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مظلوم کو ظلم سے نکالو، غلاموں کو لوگوں کی غلامی سے نکالو۔ یہ اسلامی مشن ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکستان ہو یا دنیا کی جو بھی زمین ہو، ہم انسان کی بات کریں، ہم تعصب نہ پھیلائیں۔ ظلم یہودی پہ ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے، ظلم عیسائی پہ ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے، ظلم مسلمان پہ ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے، ظلم ہندو پہ ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے، ظلم جانور پہ ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ تعصب اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ ہمارا کام ہے ظالم کے خلاف لڑنا، ہمارا کام ہے مظلوم کا ساتھ دینا۔ اور آج پوری دنیا کے اندر یہ بے شرم قوم جو بار بار یہ کہتی ہے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ارے مسلمانوں پہ نہیں، پہلے یہ کہو انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ بتاؤ یہ دنیا کے اندر اسلامی کنٹریز کے علاوہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ جیسے یوکرین کے اندر ہو رہا ہے، روس مار رہا ہے، کیا آپ کہو گے کہ وہ صحیح ہو رہا ہے؟ کیوں صحیح ہو رہا ہے؟ وہ بھی غلط ہو رہا ہے۔ آپ اس کے اندر بھی آواز اٹھاؤ گے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ روس کرے، چاہے برطانیہ کرے، چاہے امریکہ کرے، چاہے ہندوستان کرے، چاہے پاکستان کرے، چاہے میں کروں، چاہے آپ کرے، ظلم ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو بند ہونا چاہیے، انصاف کی بات ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں امریکہ میں آگ لگ گئی ہے،
ایک زبردست آگ لگ گئی، بڑی تباہی اس نے کر دی ہے۔ اب ہماری امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، کوئی مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، کوئی افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں افراد اور تفریق۔ افراد اور تفریق، جو ظالم ہے اس کو بدلہ مل رہا ہے کہ دیکھو انسان اگر تمہیں نہیں روک سکتے تو اللہ روکنے پہ قادر ہے۔ جیسے اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا پانی کے اندر اور اسے بتا دیا کہ اگر یہ بنی اسرائیل تجھ سے بدلہ نہیں لے سکتے تو میں بدلہ لینے پہ قادر ہوں، تو امریکہ کو تو یہ تعلیم مل رہی ہے، یہ سبق مل رہا ہے کہ ظالم اپنے ظلم سے باز آ جا، ورنہ اللہ تجھے مارے گا تو تو جان نہیں چھڑا سکے گا۔ آج تو فلسطین میں آگ لگائے ہوئے ہے، بمباریاں کر رہا ہے، اللہ تجھے سکھا دے گا، بتا دے گا کہ امریکہ میں بھی وہ آگ لگا سکتا ہے اور تو اسے بجھا نہیں سکے گا۔ یہ اس کے لیے تعلیم ہے۔ لیکن اس آگ کے اندر اگر کوئی بے گناہ جل رہا ہے، اس کا گھر جل رہا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں مٹھائیاں تقسیم نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دلی ان سے اظہار غم کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے کہ آپ تعصب کریں کہ یہ میرا ہے اور یہ پرایا ہے، نہیں، یہ سارے اللہ کے بندے ہیں، یہ سارے آدم کی اولاد ہے، اس میں کچھ اچھے اور کچھ برے ہیں۔ اچھے جو ہے ان کو سینے سے لگاؤ، برے جو ہو ان کی اصلاح کی کوشش کرو کہ وہ بھی اچھے ہو جائے، وہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ ایسی تحریک، ایسا مشن، ایسے لوگ اور ایسی جماعت دنیا کے اندر ہونی چاہیے کہ میرا اور آپ کا نہ کرے، وہ یہ کہے کہ یہ سب ہمارے ہیں۔ شیطان کہ لشکر سے ان کو نکالنا ہے، ظلم سے ان کے ہاتھ کو روکنا ہے۔ ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ بات عجیب ہے، صحابہ کرام نے سنی، فرمایا اللہ کے نبی مظلوم کی تو ہم مدد کریں، صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے، ظالم کی کیسی مدد کرے؟ فرمایا مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے نکالو، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظلم سے اس کے ہاتھ کو روکو۔ اس کے ہاتھ کو روکنا، ظلم سے اس کو روکنا، یہ اس کی مدد ہے، اس لیے کہ وہ مدہوش ہے، نشے میں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ موت آنی ہے، آخرت اس کی تباہ ہو جائے گی۔ جو ظالم ہے اس کی آخرت تباہ ہو گئی۔ اور دنیا میں بھی مکافات عمل ہوتا ہے، مکافات عمل دنیا میں بھی ہوتا ہے، جیسے امریکہ میں ہو رہا ہے، دنیا میں بھی ہو رہا ہے۔ تو کم از کم اس پہ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ایک ظالم جس کو دنیا نہیں روک سکتی تھی، اللہ نے اس کو سکھا دیا، اس پر عذاب مسلط کر دیا۔ لیکن ان لوگوں پہ ہمیں خوشی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ امریکہ کے رہنے والے ہو، کیونکہ امریکہ میں تو مسلمان بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے یا نہیں رہتے، اور غیر مسلم بھی رہتے۔ تو مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر دنیا میں جو امریکہ ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ افغانستان میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ شام میں ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ جہاں بھی ہو، امریکہ جہاں جہاں ظلم کر رہا ہے اور وہ لوگ ان میں شریک نہیں ہے اس ظلم کے اندر، ہم کیوں خوشیاں منائے بھائی؟ کیوں خوشیاں منائے؟ ہمیں افسوس ہونا چاہیے، ان کے لیے ہم دعائیں کریں، اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے۔ وہ فلسطین کے لوگ ہو، وہ امریکہ کے لوگ ہو، وہ برطانیہ کے ہو، وہ ہندوستان کے ہو، یا وہ پاکستان کے ہو، مظلوم کی اللہ مدد فرمائے، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ اور ظالم کو اللہ ظلم سے باز رکھا دے، اس کے لیے کوئی سبب پیدا کر دے، اگر وہ باز نہیں آتا تو اللہ ظالم کو تباہ کر دے، یہ ہماری بد دعا ہونی چاہیے۔ آج ہم دعا اور بد دعا بھی نہیں سمجھتے ہیں، اس پہ بھی بحث اور مباحثے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں رجب جو ہے اس کا فہم، رجب ہو گیا، محرم ہو گیا، ذی القعدہ ہو گیا، ذی الحج ہو گیا، ان محترم مہینوں، احترام والے مہینے جو ہے، ان کی عزت کس طرح کرے یہ ہم سیکھیں۔ ہے تو سب کچھ، دیکھیں اب قرآن مجید کے اندر ایک مسئلہ اللہ نے بتایا کہ جب تم حج کے لیے جاؤ تو حج کے اندر لڑنا، فسوق کا کام کرنا یا شہوت کی باتیں کرنا، یہ اللہ نے منع کر دی کہ یہ کام نہ کرو۔ اچھا،
یہ بتاؤ کیا گالی دینا، لڑنا دوسرے مہینوں میں جائز ہے؟ ہر مہینے میں حرام ہے، لیکن خاص طور پر اللہ نے فرمایا کہ حج کے مہینے میں یہ کام نہ کرنا، ورنہ حج ہی تمہارا نہیں ہوگا، کیونکہ حج کا مقصد ہے تمہارے اندر تقوی آنا، رمضان کے روزوں کا مقصد ہے تمہارے اندر تقوی آنا۔ اب ایک شخص رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہے، وہ بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے لیکن روزہ اس کا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ محترم مہینے ہیں، ان محترم مہینوں کے اندر خصوصاً اللہ رب العزت نے یہ ہدایت دی ہے، اور اسوہ حسنہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خصوصاً ان مہینوں کے اندر اپنی نیکی کے کام جو ہے وہ بڑھائے، گناہوں سے اجتناب کرے، اور یہ ٹریننگ کا مہینہ بنائے، ٹریننگ کا مہینہ کہ ان مہینوں کے اندر ہم گناہوں سے بچے، نیکی کے کام کرے، اور پھر یہی ٹریننگ دوسرے مہینوں کے اندر جو ہے اس کو جاری رکھے، تاکہ ہماری زندگیوں سے گناہ ختم ہو جائے اور نیکی جو ہے ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات جو ہے سب کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر میری یہ باتیں کسی بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والا کوئی عالم یا علماء سنتے ہیں تو ان سے بھی میری درخواست ہے کہ میری تلخ باتوں کو وہ غلط انداز میں نہ لے، پوری خیرخواہی کے ساتھ یہ باتیں میں کر رہا ہوں، اور میرے اندر کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں ہے۔ جو حق بیان کرتا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے، جو باطل بیان کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے، وہ شیطان کے لشکر کا ایک آدمی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ ہر قول، وہ ہر عمل جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، نبی کے اسوہ حسنہ کے خلاف ہو، وہ شیطانی قول، شیطانی عمل ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور علماء کا خاص طور پر یہ منصب ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرے، سب سے پہلے لوگوں کو قرآن سکھائے، قرآن کا مفہوم سکھائے، قرآن کا مقصد سکھائے۔ آج ہم اس کتاب سے بالکل محروم ہو گئے ہیں، اس لیے محروم ہو گئے کہ اب یہ کتاب زیادہ زور اسی پہ ناظرہ سیکھ لو، تجوید سیکھ لو اور حفظ قرآن کر لو، بس اس پہ زور ہے۔ اس کا ترجمہ سیکھو، اس میں غور و فکر کرو تاکہ اس پہ عمل کر سکو، اس کے پیغام کو سمجھ سکو۔ یہ ناپید ہے، یہ نایاب ہے۔ تو علماء کا کام یہ ہے کہ قرآن لوگوں کو سکھائے اور فرقہ واریت کو ختم کر کے اسلام کے لیے کام کرے، توحید بیان کرے، شرک کا رد کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرے، اسوہ حسنہ بیان کرے لوگوں کے سامنے۔ جو بدعات ہے، خرافات ہے، رسومات ہے جو لوگوں نے بنائے ہیں ان سے اجتناب کرے، ورنہ آخرت کا عذاب جو ہے خاص طور پر علماء، سورۃ بقرہ دیکھ لے، سورۃ آل عمران دیکھ لے، اس کے اندر شدید اللہ رب العزت نے جو ہے ایسے علماء کو وعید سنائی ہے، شدید عذاب ہے۔ بات نہیں کرے گا ان سے اللہ رب العزت، بات نہ ان کو پاک کرے گا، اس لیے کہ کتاب کے نزول کا مقصد ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، فرمایا ان علماء سو کو اس لیے اتنا شدید عذاب دے رہا ہوں کہ کتاب کا نزول میں نے اس لیے کیا تھا کہ حق بیان ہو، اور انہوں نے حق کو چھپا دیا۔ تو بھائی دین کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ آپ صرف لوگوں کو نمازی بنا دو، بس لوگ اتنا ہو جائے کہ چہرے پہ داڑھی رکھ لے، نماز پڑھنے مسجد آ جائے، بس یہ مسلمان ہو گیا۔ یہ کس نے آپ کو بتا دیا یہ اسلام ہے؟ جس کو شعور ہی نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اوپر نیچے ہو رہا ہوں، کیوں ہو رہا ہوں، یا اس میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا مقصد ہے؟ مسجد بنانا، اس میں نمازیں پڑھنا، جمعہ ادا کرنا، جمعے کا خطبہ، عیدین کے خطبے، عیدین کی اجتماع، اس کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد اجتماعیت ہے۔ اجتماعیت کا مقصد واعظ و نصیحت ہے تاکہ لوگ یہاں جمع ہو، یہاں آئے، ان کی اصلاح ہو۔ اگر مسجد میں آ کر لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، آپ دین نہیں سکھاتے، قرآن نہیں سکھاتے ہیں، آپ انہیں شعور نہیں دیتے دین کا، باہر جا کے وہ گالیاں دے رہے ہیں، باہر جا کے وہ قتل کر رہے ہیں، باہر جا کے وہ ڈاکے مار رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، سود کر رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں، قبروں پہ جھک رہے ہیں، یا رسول یاری مدد کے نعرے لگا رہے ہیں، گلے میں تعویذ لٹکائے،
کیا فائدہ اس نماز کا؟ قرآن کہتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ایسے مشرکوں کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ مساجد کو آباد کرے، آ کے یہ نمازیں پڑھے یہاں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مساجد کو وہ لوگ آباد کرے جو اللہ پر ایمان تو لائے، اللہ کی بات تو مانے۔ تو علماء کا کام ہے کہ لوگوں کو شعور دے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ بہت سارے آپ کی مسجد میں آ جائے تاکہ آپ کا چندہ زیادہ ہو جائے، ہاں یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ ایک جگہ بن رہی ہے، دکان بن رہا ہے، مکان بن رہا ہے، اب وہ سب نے مسجد کے عالم سے کہا کہ بھائی آپ آئے، بچوں کو لائے، یہاں پہ ختم قرآن کرے، قرآن خوانی کرے۔ کیوں جی؟ خیر اور برکت کے لیے۔ اب اس عالم کا کام ہے اس کو بتانا کہ بھائی وہاں پہ آ کے قرآن پڑھنے سے اللہ کی برکت نہیں آئے گی، یہ کتاب سیکھ کر اس پر عمل کرنے سے برکت آئے گی۔ اب ہم آ کے وہاں قرآن پڑھے اور وہاں چلے جائے اور پورا دن پھر آپ اس دکان میں جھوٹ بولتے رہے، ملاوٹ کرتے رہے، ناپ تول میں کمی کرتے رہے، سب کچھ آپ کرتے رہے، برکت آئے گی؟ اللہ کا عذاب آئے گا تم پر۔ تو یہ ایک بدعی عمل ہے، آپ نہ کریں۔ علماء کا کام ہے ان کو سمجھائے، لیکن نہیں سمجھا رہے، آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کھا پی کے نکل جاتے ہیں بس۔ تو اگر اس قسم کے علماء ہو، یہ علماء تو یہودیوں میں بھی تھے، یہ علماء تو نصرانیوں میں بھی تھے، انہی علماء کا تو قرآن نے ذکر کیا ہے، کمثل الکلب کمثل الحمار۔ یہ عالم نہیں، ان کی مثال کتے کی اور گدھے کی ہے، گدھے اور کتے کی مثال ہے اس کی۔ تو میرے بھائی گدھا اور کتا نہ بنے۔ قرآن جو کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ قرآن جو کہہ رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے، عالم بنے، حق بیان کرے، انشاءاللہ بہت بڑا مرتبہ ہے پھر آپ کا، بہت بڑا مرتبہ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، بہت بڑا مرتبہ اللہ آپ کو دے گا۔ لیکن اگر حق آپ نے بیان نہیں کیا تو پھر آپ دیکھ لیں، قرآن کہتا ہے آپ کی مثال کتے کی ہے، آپ کی مثال گدھے کی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سمجھ دے، عمل کرنے کی توفیق اور حق بیان کرنے کی طاقت اور توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔